الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظام. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک السلام. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور جب سے منگتے تمہارے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں،
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے پنج تن کے وسیلے مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ ہر شخص معاشرے کا چاہتا ہے کہ میں سوسائٹی میں ریسپیکٹیبل بن جاؤں آنریبل بن جاؤں لوگ میری عزت کریں میری قدر ہو تو آئیے نسخہ لیتے جائیے فرماتے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرس کو گاؤں کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں وسیلہ بے کساں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق فاضل جلیل برادر گرامی مرتبت پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ حسن رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی عزت کے لائق فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی گلشیر احمد رضوی صاحب زیدہ مجدہ انتہائی عزت کے لائق محترم جناب قاری اشتیاق احمد صاحب اس کے علاوہ محفل میں رونق افروز ذی قدر علماء ذی شان نعت خوانان شیرین لسان برادران اسلام اس مسجد کی انتظامیہ نمازیان اہل محلہ اور دور و نزدیک سے تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو ماہ محبت ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت بطفیل نبی رحمت اس ماہ مقدس کو میرے لیے آپ سب کے لیے پاکستان کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے خیر و برکات کا سبب بنائے جس طرح 14 صدیاں قبل اسی مہینے میں انسانیت کا سویا ہوا وقت بیدار ہوا تھا اللہ آج پھر آمد محمد کا صدقہ امت کا سویا ہوا نصیب دوبارہ جگا دے مجھے دونوں کوٹلیوں سے جو محبت جو شفقت جو پیار جو الفت میسر آتی ہے میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ پچھلے خطاب کے بعد جب گھر بیٹھے تھے وہ علی رضا صاحب ہمارے میزبان تھے تو علامہ حسن رضا صاحب نے انہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا
کہ آپ ہر سال اشتہار پر خطبائے عظام کے اسماء گرامی تبدیل فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ لگ بھگ 5واں سال ہے مجھے ہر سال حاضری کا موقع میسر آتا ہے۔ اور جو سب سے پہلی غالباً حاضری تھی، 4 حاضریاں تو مجھے یاد ہیں، اور 5ویں حاضری کے بارے میں جو میرا غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ 1 نومبر کا ٹائم تھا، تو مجھے ایک انتہائی ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا، تو میں نے ان سے معذرت کی۔ پھر میری جگہ مولانا سلمان مصباحی صاحب کا وقت دیا گیا تھا۔ یہ غالباً 2016 کی بات ہے، ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی جی، 2016 کی بات ہے۔ پھر 2017، 18، 19، 20 اور یہ 21، تو اس لحاظ سے یہ غالباً 5ویں حاضری ہے۔ اسی طرح اس کوٹلی میں بھی، تو یہ جو میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں یہ ان کا محض گمان ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے، اور ان محبتوں کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور جس شوق و محبت کے ساتھ یہ وقت باہر نہیں دیتے، بلکہ آپ کے علاقے، آپ کے ہر گھر کو فرسٹ پرائرٹی میں رکھتے ہوئے یہ تمام علماء ذیشان، علامہ حسن رضا صاحب قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، تو ان کے لیے میں خصوصی طور پر دعا ہوا۔ وہ ہمارے قبلہ استاد گرامی بڑے نوری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل درویشی یہ ہے کہ بندہ قیمتی ہو کر مفت ہو جائے۔ اصل درویشی کیا ہے؟ بندے کا قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی تو اسے کہتے ہیں۔ تو ان کا وقت لینے کے لیے لوگ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، پر یہ ہر سال کی طرح وہ محبتیں نبھاتے ہوئے ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش رہے۔ تو ویسے عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کا رویہ تو یہی ہے، جسے میں بھی بخوبی جانتا ہوں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں، کہ اسی بندیاں دی قدر انہاں دے مرن تو بعد ہی کر دیں۔ وہ محسن پاکستان ہو یا وہ محسن علاقہ ہو، تے اسی انہاں دے جان تو بعد ہی کہنے اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ جیبا لے کر، پھر اسی قبر کر دے آنے سنے کون کے سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا۔ تے غم گسار جدو دنیا چسی ادوں ملن دا موقع میسر آیا نہیں۔ بہرحال میں اس ساری اپنی اس اظہار محبت کو ایک شعر میں کنکلوڈ کروں گا۔ یہ پچھلے دنوں مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب بیرا شریف میں عرس پاک کے موقع پر گئے، تو وہ واپس آئے تو ہمارے بعض جو بڑے جلالی قسم کے لوگ ہیں، شدت پسند قسم کے، تو انہوں نے بڑی تان و تشنید تیر ڈائریکٹ چھٹنے شروع کر دی تھے۔ تو ان کے ٹویٹر پر میں نے ایک شعر پڑھا جو انہوں نے شعر نظر کیا، تو میں ان کے لیے ان کا احترام، میرے دل میں وہ شعر پڑھ کے مزید بڑھا کہ اے بندے نے کسے آگے چھال نہیں ماری، کسے فساد لڑائی جھگڑے دا حصہ نہیں بنیا، بلکہ ایک کوئی نعرہ لایا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم جی۔ وہ شعر کی سی انہاں لکھیا بھئی کرنے کو تو بہت کچھ تھا، کرنے کو تو بہت کچھ تھا، مگر طے یہی پایا ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے۔ ہم اہل محبت ہیں، بولیے بولیے ذرا زور سے، محبت ہی کریں گے۔ طبیعت اور وقت دونوں اسی بات کے متقاضی ہیں۔ پرسوں ایک جگہ خطاب تھا، یہ دوست بھی ساتھ تھے، انہاں دا ساؤنڈ خراب ہو گیا، وہ پھر ساؤنڈ بند کر کے تھے کوئی انہاں 1 گھنٹے تو بعد بھی کیا مصحف کو 10 منٹ اور لا دیو، تو بہرحال وہ بغیر ساؤنڈ کے میری، چونکہ وہ پرانے مولویوں والی شید تو اب رہی کوئی نہیں نا جی، ساؤنڈ تو بغیر ایتھوں پوری کوڑی رواز پھیر چھڑن۔ اللہ اکبر، ہون تسی جانو تے حکومت جانے، اب ہر روز ایک نئی لسٹ آ جاتی ہے، گھبرانا نہیں تے 128 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ تے راتی جاوید چودھری صاحب دا کالم سی انہیں کیا عوام کے طوطے اڑنے لگے ہیں کل پھر۔ تے بہرحال اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے مہربانی فرمائے۔ نواز خان زرداری کوئی بھی ہو، ہمارے لیے نبی کی ختم نبوت اور ناموس رسالت عزیز، جیڑا حضور دے اسی انہوں سلام کرانگے، جیڑا ختم نبوت دا ناموس رسالت دا گدار ہوئی یا مرزیاں نو پہن پرا کہن فرانس والے انل جاریاں لان، وہ پھر کوئی بھی ہو، پھر ہم چودھری نہیں دیکھیں گے، جماعت نہیں دیکھیں گے، انتخابی نشان نہیں دیکھیں گے، بلکہ مدینے کا سلطان دیکھیں گے۔ یار ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا بلند،
یہ پولیٹیکلی آپ، میں اسے کفر اسلام کی جنگ نہیں کہتا، کبھی کسی کو میں نے سیاسی بنیاد پہ نہ گستاخ کہا نہ کہ اے دین تو خارج ہو گیا سنیا تو نہ 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 نہ، ایک پرسنل میٹر ہے، لیکن جتھے رسول اللہ دی عزت دی گل آ جائے انہی کے بس دھیان رکھنا ہے، زندگی یہ سپورٹ بھی کرنی ہے، ووٹ بھی جتھے دے لے دیو، لیکن جتھے حضور دی عزت دی گل آ جائے اتھے کہنا ہے بھئی سارے قائد ایسی نبی پاک دے نالینو لگن علی خاک تو قربان کر چھڑیے۔ وہ مولانا کوثر نیازی وہ دا ایک شعر آندا ہے بڑا سادہ سا ہے، اپنا معیار زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو میں ویسے تو شاید اقبال اتنا نہ پڑھتا، لیکن انہوں نے وہ ترجمان فکر اقبال و رضا کا چونکہ وہ بول دیا جملہ تو میں اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ آندے نے یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بیرانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ۔ دل بنایا ہے اللہ ایک، اس دل چ یا دین رہے گا یا دنیا رہے گی، یا شیطان رہے گا یا رحمان رہے گا جی۔ تو اس واسطے ایک دل چ ایک کوئی ذات رہ سکتی جی۔ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز جی، محبوب بھی رکھا تو ایک ہی شخص کو رکھا، تے اساں ایک کوئی اور معنی نہ لے جائے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ ہو گنی گرامی مرتبہ حضرات، کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے دے اندر تشریف لے جاؤ، ہر بندہ گریڈ اپ کرنا چاہتا ہے، 9ویں آلہ آندہ ہے 14واں ہو جے، 14ویں آلہ آندہ ہے 17واں ہو جے، 17ویں آلہ 20 نو ہاتھ پاندہ ہے، 20 آلہ 21 نو ہاتھ پاندہ ہے، 21 آلہ آندہ ہے ساری زندگی کے ملازمت کرنی ہے، کیوں نہ وزیر بنی ہے، بغیر تکلیف تو ہی امیر بنی ہے۔ اب بن گئے وزیر، بن گئے امیر، لیکن جب 5 سال گزر گئے پھر نیب آئی، پھر سبحان اللہ نہیں نکل پائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یار سواد نہیں آیا، کوئی اور عہدہ بڑا ہوئے، انہوں نے کہا 20-25 سال لائیے تے وزیر اعظم بھی بن سکنے ہیں، بندہ بن گیا وزیر اعظم، حلف اٹھا لیا، 2-3 سال لنگے بندے پوچھا بھی ہون راضی ہیں، اس نے کہا نہیں سواد نہیں آیا، پوچھا کیوں نہ کہا اسی جے لمبے لمبے بوٹ پالن دیتے کہیں وزیر اعظم ہی ہونا بوٹاں دے تھلے ہی ہونے ساتھ۔ ہر بندہ، بات سمجھئے گا، ہر بندہ اپنا گریڈ، بولیے ذرا سارے بندے آخری بندے تک، لنگر شنگر بھی مینہ دینا نا جی ہے نا، ماشاءاللہ جے لنگر ہے تے پھر بھی بندے سبحان اللہ بچا کے بیٹھ۔ اب توجہ فرمائیے گا، دو بندے نے کہا یار میں بھی راضی کوئی نہیں، کائنات دا ہر شخص گریڈ اپ کرنا چاہتا ہے، رب کریم دی بارگاہ عرض کی تھی پروردگار عالم تیرے کل عطا کرناستے سب نالو بڑا گریڈ کیڑا ہے؟ جواب آیا نبوت اور رسالت۔ کوٹلی والو اگر آپ نے میرا یہ جملہ پک کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، ساری دنیا گریڈ بڑا کرنا چاہتی ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بڑا گریڈ نبوت اور رسالت کا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 20 نبی میں گنوا سکتا ہوں جنہاں کیا مولا وڈا گریڈ رہن دے محمد دا امتی بنا کے دنیا چ بھیج، یا اللہ بڑا گریڈ رہن دے محمد رسول اللہ دا امتی بنا کے دنیا جو بھیج دے۔ نا بات آپ نہیں سمجھے، اللہ کیا نہیں نبوت علی ڈیوٹی دینی ہے، انہاں کیا پروردگار عالم جو تیرا حکم نبوت علی ڈیوٹی دیاں گے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوہ شامی نے اندر ایک گل لکھی ہے، وہ فرماتے نے بعض نبی ہونے جنہاں عرض کی تھی مولا ڈیوٹی نبوت علی دینے ہاں، قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگ جائے، قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگ جائے۔ ہوئے 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 کوٹلی والو بخت پہ ناز کیوں نہ کریں،
ہم میلاد پہ جھنڈے کیوں نہ لگائیں، ہم چراغا کیوں نہ کریں، اور نبی تے کہن قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگ جائے، وہ ساڑی قبر دے کولوں نہیں لگنا، جہاں مٹی ڈال کے پلٹیں گے قبر کے اندر مدینے والے آ جائیں، قبر کے اندر رسول اللہ آ جائیں۔ قبر دے اندر رسول اللہ آن کے ایک دوجی ہے، بس ایک چونک کراس کرو تے پرلی کوٹلی جاؤ تے بابے رکھ کے اسی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کئیاں بندیاں نو سب بچھوئی لے کے بہ گئے نے، وہ میں کہا بالکل آنے نے، اسی نہیں منکر سب بچھو آنے نے، پر آنے اونا دیاں قبراں چنے جنہ مرزائیاں دے بارے کیا ہے نو ٹو مچ ڈیفرنس بٹوین، تھوڑا جی فرق ہے، سب بچھو اتھے آنے نے، جنہ سود دے لین دینو حلال سمجھیا سب تے بچھو بولو ذرا زور دے نال اتھے آنے نے، جنہ تیاں دیاں وراثتاں کھا دیاں سب بچھو اتھے آنے نے، جنہ پتیجے پتیجیاں دا یتیمہ دا مال کا کیتا سب بچھو اوتھے آنے نے، جنہ ناجائز فرد انتقال کڑا کے لوکاں دیا زمینہ تے قبضے کیتے سب بچھو اوتھے آنے نے، جنہ بیوی نو نیم اوریاں لباس بنا کے نمائش بنا دیتا سب بچھو اوتھے آنے نے، جنہ رسول اللہ دی غلامی دا تو گلے سجایا، جنہ شیل نہیں تکے آنسو گیس نہیں تکے پرچے نہیں تکے، وہ نوٹوں کی پھلکار میں نعرہ لگانا سوکھا ہے، جیل کی صلاحوں کے پیچھے ختم نبوت کا نعرہ لگانا اوکھا ہے۔ زندہ بندہ دونوں ہاتھ بلند کرو، پھیرو ذرا انہوں نے چلے آگے، تاجدار ختم نبوت فالج والے بندے نو معافی ہے، جیدہ ہاتھ سلامت ہے، بابیاں بیمارہ نو معافی ہے، کری ذرا کماؤ کیمرہ سارے نو، کوٹلی والے میلاد کا صرف لنگر نہیں کھا کے جاتے، اے ناموس رسالت دے بھی پہرے دار دے، اے ختم نبوت دے بھی پہرے دار دے، پیٹرول 128 کر دے اسی قبول کر لانگے، چینی گھی تیل مہنگا کر دے اسی گزارا کر لانگے، پر یہ کوٹلی کے غیرت مند سنی مسلمان پورے پاکستان کو اپنا یہ پیغام دیتے ہیں، اسی مہنگائی تے قبول کرانگے مرزائی نہیں قبول کرانگے۔ ہم مہنگائی قبول کریں گے، یہ جملہ آج ہی آیا با لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں کہا بیلیا بالکل آنے نے ساتھ بچھو، پر اوتھے آنے نے جتے ایک کام ہوئے جنہ درود پڑھ کے زندگی گزاری، وہ پھر اقبال جے بندے آکیا مرد حق زیگم و آہو وسط مرگ، آئے آئے وہ آندہ مرد حق ببر شیر ہے، موت ہرن ہے، ببر شیر دے گے ہرن دا کے حال ہوندہ ہے، نبی دا غلام دنیا تو جائے تے موت این جا کے وہ دنال مل دیئے، وہ آندہ جی امام پاک نو کیا آگے یہ ہے آگے یہ ہے آگے موت ہے، حسین نے کہا موت سے کہو آگے حسین ہے، تے پھر لگ پتا چاہے موت آکے ملے سانو ویکھنے موت کو موت آتی ہے یا حسین کو موت آتی ہے، فرمایا موت نو دس جا کے اگے حسین کھلوتا ہے، لگ پتا جاندہ ہے، اللہ غنی لوکا میں نو آن ڈرایا او رات قبر دی کالی او میں سنیا اوتھے اونے ہونا او جدے مونڈے کملی او جدے مونڈے کملی کالی تے جلنا عشق نمازاں پڑھیاں
ولیاں دے درباراں تے ہر دم دیوے بل دے او جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد او نہیں محتاج کفن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے ہر بندہ گریڈ وڈا منگے اللہ کل دین لئی وڈا گریڈ نبوت و رسالت دا نبی رسول کہن یا اللہ نبوت و رسالت علی منصب رہن دے رسول اللہ دا امتی بنا دے یا اللہ قادری صاحب دی کتاب ہے الانوار المحمدیہ فی سیرت النبویہ او دے اندر مولانا ایک کتاب ایک روایت نقل فرمائیے اور پہلے صفحے تے لکھے حوالہ غلط ہوئے تے 100 روپیہ انعام اس زمانے دے اندر اور روایت سنے ہوتے سارا پوائنٹ اور سارا جڑا بنیادی ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ ایک کنکلوڈ ہو لگا اور توجہ فرمانی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور ذرا ذوق دا مظاہرہ کر لو بیان کرتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ نے جب حضرت موسیٰ پہ تورات کو نازل فرمایا موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو آئے گی سب سے بعد میں پر سبقت سب پر لے جائے گی مولا او امت موسیٰ نو عطا فرما جواب آیا تلکا امت احمد او امت پیارے احمد دی امت عرض کی تھی مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جیڑی نمازاں 5 پڑے گی ثواب 50 دا لبے گا مولا او امت موسیٰ نو عطا فرما جواب آیا تلکا امت احمد او امت پیارے احمد دی امت عرض کی تھی مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جیڑی نیکی ایک کرے گی ثواب 10 دا لبے گا مولا او امت موسیٰ نو عطا فرما جواب آیا نا تلکا امت احمد او امت پیارے احمد دی امت مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد جب وہ امت توبہ کرے گی تو ایک اتھرو دے بدلے گناہ معاف فرما دے گا اولا دے گناہ نہیں دیکھے گا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ دی نسبت دیکھ کے گناہوں معاف فرما دے گا یا اللہ او امت موسیٰ نو عطا فرما جواب آیا تلکا امت احمد او امت پیارے احمد دی امت موسیٰ آخر میں عرض کرتے ہیں طویل روایت آخر میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اگر او امت موسیٰ نو نہیں دے دانا دے پھر نبوت رہن دے رسالت رہن دے تورات رہن دے اس احمد دا امتی بنا کے موسیٰ نو دنیا چ بھیج دے او بیلیو جیدہ امتی بنن لئی موسیٰ کہنے یا اللہ نبوت و رسالت رہن دے احمد دا امتی بنا دے جنہاں اللہ بن منگیاں بنا چھڑیا کیسے بنایا بولیے ذرا بن منگیاں بنا چھڑیا وہ پھر کیوں نہ کہنے فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے ملاؤ حضور آ گئے بڑا سوکھا جا کام میں مل کے کہہ لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آ گئے ہیں اٹھو کم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور اینج کر کے کہنا ذرا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور
سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور ماشاءاللہ. چلے میں ایک اور خراج محبت آپ کو پیش کر لیتا ہوں اور میں دساں گا لوگاں نوں بھئی کوٹلی والے اگلے دیہاڑے آستے سبحان اللہ بچان دے کوئی نہیں. اے نیت کر کے تقریر نہیں سن دے بے کل بھی سبحان اللہ کہنی ہے. وہ آندے نے آج رسول اللہ دا ذکر ہے آج تے کہیے نا تے جڑا آج رب کلوا رہا وہ کل آستے بھی سبحان اللہ لئی طاقت عطا فرمائے. کیوں جی میں غلط تے نہیں کی. مجھے خوشی ہوئی آپ نے بخل کا مظاہرہ نہیں کیا نہیں تے 30 40 50 محفلہ ہوں جی سبحان اللہ موک جاندی اللہ. لیکن آپ نے رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ جس اپنا سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ آپ کے ذوق کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اے ہن گل چونکہ آغاز اچھی ہو گئی. مولانا خادم حسین رضوی صاحب ساری زندگی ایک شعر پڑھے ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اچھا رضوی صاحب نو جے تساں سنے ہیں یا دوبارہ سنو تے او کتاباں پیش پائی ہے او پڑھ دے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں نے سوچا جواب آیا جنہ نہیں تکیا انہاں کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تے جنہ تے سائیاں کرم فرمائے انہاں پھر تک کے کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے شیر دا ترجمہ جے اسی قرآن دی آیت نال کریے اے شیر دا ترجمہ جے قرآن شریف دی آیت تو کریے تے پھر سواد بنے کہ نہ بڑھے. دوسری جماعت دا کوئی سنگی بیٹھا دعوت محبت پیش کرنی ہے تقریر وہ نہیں بندے توڑ کے جائے وہ بندے جوڑ کے جائے اللہ ہوگا نہیں. آپ توجہ فرمائیے گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الاعراف شریف میں فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا وہ لوگ جو میرے محمد پہ ایمان لے کے آئے وَعَزَّرُوهُ سرکار کی تعظیم کی وَنَصَرُوهُ سرکار دی مدد کی تھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور او قرآن جڑا نور دی صورت اسائنہ تے اتاریا او دی اتباع کی تھی اولئک هم المفلحون. اے علماء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو بھئی ہوم دا کے معنی ہے. ہوم ایتھے حسر دا معنی بیان کر رہے ہیں کہ مطلب ہومل یعنی او دنیا چ بھی کامیاب او قبر چ بھی کامیاب تے او حشر والے دیہاڑے بھی کامیاب کامیابی ان کے ساتھ حسر ہم المفلحون. اب ذرا توجہ فرمائیے یہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. پہلی بات تو یہ ہے یہاں کامیابی کے زینے مل گئے. ہر بندہ چاہتا ہے بے کامیاب ہو جاؤں. کیوں جی ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں. معیار خود ساختہ ہم نے سیلف میڈ سٹیٹس متعین کر لیے. اساں کیا یورپ دا ویزا مل گیا میں اساں کیا گھر وڈا بن گیا میں اساں کیا فیکٹری مل گئی میں اساں کیا کوئی سرکاری نوکری مل گئی میں اساں کیا بینک بیلنس مل گیا میں اساں کیا کونسلر ناظم دا الیکشن لڑ گیا تے میں اسی کامیابی اینا شہمہ جو لب دے رہے جدوں قرآن تی بارگاہ جو دامن کشکول پھیلایا تے جواب آیا اے کامیابی کو در بدر ڈھونڈنے والو آؤ ذرا کامیابی کو در بدر نہ ڈھونڈو آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہ جو محمد پہ ایمان لے آیا جس نے مصطفیٰ کی تعظیم کی جس نے مصطفیٰ کی مدد کی اور قرآن کی اتباع کی اللہ اعلان فرما رہے ہیں دعا جانا چ کامیاب ہو گئے. کامیابی کا پہلا زینہ یہاں کیا ہے آمنوا بہ. بولیے گا ذرا آمنوا حضور پر ایمان لے کے آئے. ایتھے اللہ دا ذکر کوئی نہیں آیا.
ہے اللہ پاک دا ذکر ایتھے جنت دا ذکر دوزخ نو ضرورت دینی دا ذکر ایتھے ہے وے نہیں چار زینے دسے تے چارے سرکار نال متعلق اگے کہہ چھڑیا ہم المفلحون اے کامیاب ہو گئے عرض کی تھی مولا بندے آندے نے اللہ نو منو کام بڑھنا ہی نہیں اس تو بغیر تو ایتھے اپنا ذکر ہی نہیں کیتا مجھے بات یاد آگئی مولانا محمد بشیر صاحب کی انہوں نے کسی سوال کیتا بھئی اے اعلیٰ حضرت دے جڑا کلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان کہہ چھڑو نا جی میں پڑھنا پہلے تو بھی کہو بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے اولا کیا بھئی یہ تے مولوی احمد رضا خان صاحب نے بڑا بڑا شرک کر چھڑے ہے کہ وہ کی میں انہوں نے کہا اللہ کو کوئی شہ رہنے نہیں دیتی ہر شاید تمہارے لیے سارا کچھ حضور دا ہو گیا انہاں اگلے جمعے سوال پڑھیا تھے انہاں کہا ابھی ایک سوال آیا تھے میں دا جواب تھی جمعہ جو پڑھا مانگا انہاں پہلے کلام پڑھیا پھر انہاں کہا اعتراض ہے بھی نیوٹرل ہو کے سننا ہے غیر جانبدار ہو کے مسئلے کی تعصب دی اینک لا کے سننا ہے تے وہ پھر جواب سنے انہاں فرمایا بھی دیکھو یہ خطہ کن کا ہے انہاں کہا پاکستان والے آندا یہ نال والا کن آتا ہے انہاں کہا جی انڈیا والے آندا ہے ادھر پراں ٹر جاؤ انہاں کہا افغانستان ہور پراں وہ چائنا ہور عراق ایران بنگلہ دیش یہ لیبیا ادھر پراں ٹر جاؤ جناب اعلیٰ مغرب والے پاسے اے سارا یورپ امریکہ انہاں کہا اے اونا دا ہن توجہ میرے حل کرنی ہے آخری بندے بھی تکنا ہے مولوی صاحب کہا اللہ کلتے مرلہ بھی نہیں جے چھڑیا سمجھ شریف میں نہیں آئی بات انہوں نے کہا ساری زمین آپس ہے جی وانڈ لئی جے اللہ جی ساری زمین سے وہ دے کل مرلہ نہیں جے رہن دیتا ای دا مالک میں او دا مالک میں اینیا دا مالک میں اللہ کل تے مرلہ نہ رہا انہوں نے کہا میاں جیسے اللہ مالک ہے زمین تو سا آپس ہے ساری وانڈ لئیے اللہ دی ملکیت دے کوئی فرق آیا انہوں نے فرمایا ایسے طرح ہی سارا کچھ ہے اللہ دا خالق اللہ ہے پر اس کا قاسم محمد الرسول اللہ ہے خالق اللہ ہے اور قاسم محمد الرسول اللہ ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے مالک کل کے نائب اکبر کن کے رنگ دکھاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈارت سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں آئے آئے سلم سلم کی ڈارت سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں اے اعلیٰ حضرت آج حضرت بڑے نے اعلیٰ حضرت کوئی سان تو یہاں دوجی ایک اور شخصیت بھی اعلیٰ حضرت سان وہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اعلیٰ حضرت اللہ غنی تو آپ کی توجہ ہے آمنو بے ہی ہون اے ترجمہ بڑھیا کہ نہ بڑھیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام آمنو بے ہی وعزرو ونصرو واتبعوا النور الذی انزل معہ اللہ فرما رہا ہے ترجمہ یہ بنے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام پھر اینج کر کے پڑھ لو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان
آج مان لو ساڑی آج لے ان کی بلایا آج مدد مانگ ان سے وہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر دل کیڑا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان جان و دل چشتی صاحب استاد فرماتے ہیں اللہ کرے اے مصرع ساڑا حال بن جائے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا فرمایا آمنو بہی پھر اعلیٰ حضرت پڑھیے ایمان ہے قال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی اللہ کی سلطنت کا دلہا نقش تمثال مصطفی یا اللہ نہ ایتھے تیرا ذکر نہ فرشتیاں دا ذکر نہ جنت دا ذکر نہ دوزخ دا ذکر نہ آسمانی کتاباں دا ذکر کسی اور ضرورت دینی دا ذکر نہیں فرمایا آمنو بہی جواب آیا ایمان دار رکن اعظم محمد الرسول اللہ نے جیڑا حضور دا ہو گیا سارا ایمان اللہ دا قبول فرما لے گا جیڑا حضور دا ہو گیا اعلیٰ حضرت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے ایسے ایسے کرو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ اکبر ایک ہی کلام جڑے پچھلے مولوی پڑھ گئے نے اعلیٰ حضرت نات خانہ کو کہہ چھڑو ایک تے انہیں پسینہ آ جاندہ ہونا ہون چڑیاں پھڑ دینے ناتاں دے وچ گڈیاں چاڑ دینے ناتاں دے وچ ٹریناں چل دیاں نے پہیاں ویزے لگ دینے پہ ویزے موک دینے پہ وہ میں کہ گالی کوئی نہیں رہی نات کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا اور کوئی گال نہ ملے تے جو کوئی تگڑے پیر بیٹھے ہون تے پھر وہ نات خاوی نے بلایا نات آستے ہوئے پونا گھنٹہ کہنے کے میرا مرشد سونا مرید نوٹوں پہ نوٹ پھینکیں گے تے مرشد جی ہو جے مرشد کوڑے ہو جے مرید کوڑے نہ مرشدہ دے چہرے تے سرکار دی سنت رافضی خارجی قسم دے ہو لیے اور فام اونا اپنے ڈیریاں دے ہوتے کتے تے بلی تے ککڑ نہ چاہنا لے پیر تے اونا دے سٹیجاں تے جا کے بندہ نات پڑے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میں کہا بیلیا ایک اے جنہاں نو تو سونا پہ آنا ہے ایک اسی تے نو سونا مرشد بخائیے گال میری ریکارڈ ہو رہی ہے جتوں تک پہنچے جتوں دا لنگر کھا کے ایک غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا اتوں دا لنگر ہی مولانا حسن رضا صاحب کھاتا ہے تو بیرے کا لنگر کھایا ضیاء الحق کا دور ہے 1988 میں مرزائیوں نے یو این او میں جا کے کیس دائر کیا پاکستان ساڑھے نل بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ساڑھے حقوق تلف ہو رہے ہیں آپ ہیومینٹی ایکوالٹی رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں ساڑھوں بھی پوچھو اونا پاکستان پوچھ لیا کیوں بھئی تسی اینا ایڈی وڈی جماعتے تھے اینا للکے سلوک پہ کر دیو اب مسئلہ سمجھانے کے لیے ضیاء الحق نے دیکھے آل دیوبند آل حدیث آل تشیع اور دوسری کمپنی نو ریلیجن ہائرز دین ہیومینٹی وی آر اونلی مسلم وہ بھی تک کہ احمد رضا کے ماننے والے بھی دیکھے سارے تک کہ ضیاء الحق دی نظر پئی جنہوں کہندے نے پیر محمد کرم شاہ ضیاء الحق There's a part of history پیر محمد کرم شاہ اب توجہ ضیاء الحق دی نظر پہ پیر کرم شاہ صاحب انہوں نے کہا پیر صاحب میں آپ سے سٹرونگلی ریکویسٹ کرتا ہوں تسی تشریف لے جاؤ انہوں نے جا کے دسو کہ گال کی یہ گال ویچ کیڑی ہے پھر میں گال ویچ کیڑی ہے وہ دسنی ہے اب پیر صاحب کے میں دسا لگا مرشد سونا کون ہوندہ ہے پیر صاحب گئے 1988 میں اگست میں انہا فیصلہ پیر صاحب دے آکج کر کے پیجیا جدوں آکج کر کے پیجیا میں نو ایمان لال دسیو
کافر جڑے اے زبان بھی نہیں سن سمجھ سکتے انہاں نوں اور بھی انہاں معاملات دا نہیں سی پتا انہاں فیصلہ پیر کرم شاہ دے حق وچ کیوں کیتا میں بتانے لگا ہوں کافرہ بھی کیا ہونا ہے او جس نبی دا وکیل ایڈا سونا ہے او جس نبی دا وکیل ایڈا سونا ہے او محمد کیڈا سونا ہوئے گا سونا مرشد انہوں قید ہے ضیاء اللہ قادری صاحب جیسا سرخ و سفید رنگت والا بندہ بیرے جا کے تقریر کرے میں تکے نہیں لیکن تصویرات تکے سرخ و سفید رنگت سی اور رنگت بھی تاں سی وہ پہلے کہندے سن بھئی یہ برائلر نہیں پکانا کچھ یہ بھی وجہ سی ضیاء اللہ قادری صاحب جہاں بندہ سرخ و سفید رنگت بیرے جا کے تقریر کرے تو وہ کہ آج میں حق و باطل خط کھچا لگا سارے ران ہو گئے او کی پیر صاحب بیٹھے انہاں کہا میں ایک پاسے کرم شاہ کھڑا کرنا دوجے پاسے اپنے شیخ لے آؤ جے کرم شاہ دا حسن سب تے غالب نہ آجے میں مسلک چھڑ دیا گا میرا مرشد سونا وہ یہ غالب بھی تے ویچ کوئی ہوئے نا میرا مرشد سونا کہ فرما دیو ایسے نعت خانوں کا بائیکاٹ کرو گے ان علماء کا دست بازو بنو گے ان کی دعوت پہ ان کی رہنمائی پہ لبیک کہو گے چل دیاں وامان والے چلو گے یا جس ہوا جدھر بھی ہوئے اے نہ تیانو مدینہ ہی لے کے جانا ہے اے نہ ہوئے موجودہ سرکارہ دی طرح انہاں پیسے لینے مدینے دی ٹکٹ کر کے لے کے دے ہور گئے اللہ تے اس واسطے انہاں تیانو مدینہ ہی لے کے جانا ہے آزم آندہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے لو جی چونکہ طبیعت نہ ساز وقت بھی کافی ہو گیا تھے میں صرف 5-6 منٹ گل بس ایتھے مکا کے اجازت لیں اور سبحان اللہ فرما ٹرانسلیشن ایک میں کرنی ہے کہ او دے آستے ہون تیاری توجہ چاہی دی آمانو پہ ہی ایدے تے فجر تک گل ہو سکتی ہے اگے آجو وَعَزَّرُو ہو عزور دی کرنی ہے تعظیم کیا کرنا ہے یہ عزرو ہو یہ تعزیر سے ہے لفظ تعزیر سنا ہے نا آپ نے آئے روز وہ اخبارات پہ بھی پڑھتے ہیں آپ وہ چینلز والے بھی کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کے تحت یہ رگڑا لگے گا تو تعزیر کو تعزیر اس لیے کہتے ہیں یہ گناہ سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے اب اصطلاح میں تعظیم کو تعزیر اس لیے کہا جاتا ہے یہ معظم کی بے ادبی سے روکتی ہے عزرو ہو اس میں لفظ تعظیم سے زیادہ شدت ہے تعظیم کی فرمایا عزرو ہو سرکار دی کرنی ہے تعظیم اچھا یارو ان سارے بیلی آندے نے آل حدیث دیوبند آل تشیع سارے آندے میں حضور نو انج منو دوجے آندے نے انج منو تیجے آندے نے انج اسا کہ کوئی جھگڑا نہیں اسی پیر فقیر نو کوئی حجت نہیں ماندے حجت یا قرآن یا مدینے والے دا فرما میں قرآن پڑھنے لگا ہوں فرمایا عزرو ہو سرکار دی کرنی ہے تعظیم یہ مطلق حکم ہے علماء جان دے نے مطلق حکم حضور کی تعظیم کریں ان قاعدہ اے بے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرمایا کلو وشربو کھاؤ اور کھا پی کے بھی نہ بولو کھاؤ اور پیو یہ ہے مطلق حکم کوئی بندہ کہے یار آپ بریانی کھا رہے ہیں قرآن سے دکھائیں آپ یہ روسٹ بروسٹ اور جتنے بھی ETC وغیرہ وغیرہ یہ قرآن سے آپ دکھا سکتے ہیں حدیث سے دکھا سکتے ہیں تو سیکھو گے یار قاعدہ یہ ہے حلال چیزوں کو منشن نہیں کیا گیا جڑیاں حرام سن او دا چھڑیاں حرام دا چھڑیاں نے اے حرام نے اے دے علاوہ قیامت تک نہ جیڑا بھی ہو جائے حیت جیڑی بھی بن جائے وہ حرام ہو سکتی پوری توجہ فرمانی ہے ابھی تو ہوٹل میں کبھی کبھار ویسے جاتا نہیں میں کبھی کبھار اگر بامر مجبوری جانا پڑ جائے ساتھیوں کے لیے تو وہاں مینیو دیتے ہیں آج کل اس مینیو میں ایک لکھا تھا سیلڈ وہ دے تھلے کو 12-14 چیزاں سے میں کہا یا اللہ خیر وہ چلتے چلتے رشین چائنا فریش تھلے سی کچومر میں کہا یہ پتہ نہیں اس حکومت سے پہلے بھی تھا یا اب ہی نکلا کچومر سیلڈ تو ساتھ سنیا ہونا ہے میں نے نوری صاحب سے پوچھا نوری صاحب ایک کڑی شہب ہے انہاں کہ انہوں ہی بس چنگی طرح کٹے ہے جی میں اس ٹائم قوم نو کٹے ہے وہ بن گیا کچومر سیلڈ توجہ فرمائیو میں کسی کی پر نہ پرسنلی ایون کے طریق لبیک ہماری جان مان ایمان ہے
لیکن میں باضابطہ ان کا نہ کارکن ہوں نہ عہدے دار ہوں، نہ کبھی سیاسی کمپین میں حصہ لیا، لیکن اینی غیرت ضرور لوگوں نو دلوائیے، ایک پاسے کوئی اور نشان ہوئے، دوجے پاسے نبی دا نہ ہوئے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں دوجے پاسے جاواں۔ ایک بندہ میں نے کہہ لگا جی وہ پیچھے مقاصد یہ ہیں، پیچھے یہ ہے، پیچھے یہ ہے۔ میں نے اسے شیخ الحدیث حافظ عالم صاحب کا واقعہ سنایا۔ حافظ عالم صاحب سفر پہ کر دے سن شہر سیالکوٹ دے اندر، وہ بچیاں کے رسی لائی تھے انہاں کے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے میں، بچیاں دی تربیت کرنی چاہیے اور انہاں دی پاکیزہ تربیت ہونی چاہیے۔ بچیاں رسی لائی، انہاں کہا بھئی چندہ میلاد کا، وہ نال جڑا بیلی سی انہاں کہا قبلہ اے ایویں دال آندے نے لاندے کوئی نہیں پیسے۔ تے شیخ الحدیث صاحب جڑا جواب دیتا کوڑلی والے دل وچ لکھ لیو، شیخ الحدیث صاحب فرمایا او جلیا ساری دنیا جے میرے نبی دے نا دا کھا رہی ہے جے اے بھی کھا لین گے تے پھر کی ہے؟ تو میں کہا 70 سالاں تجھے تسی لٹے جا رہے ہو، جے نبی دے نا تے کوئی کھا لے اسی کھوانے کے لیے تیار۔ کل سمجھ آگئی کہ نہیں؟ میں بہت ہی تفصیل ہے جنہیں بس نبی دا نا جتھے آ گیا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات چلائی ہے۔ بس مجھے نہیں پتا طریقہ کار کیا ہے، زبان سخت ہے، پولیٹیکلی ان کی سیاسی نابالغیت ہے، سارے اختلاف اپنی جگہ پر، رسول اللہ دا نا آ گیا۔ ساڑھی جان حاضر ہے ووٹ چھوڑ کی شہمہ ہوتی ہے، حضور دے نا تے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ آئیے ذرا پوائنٹ پہ، کامن پوائنٹ میں نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ قیامت تک چیزوں کے نام بدل دیے، نہ آپ قرآن سے دکھا سکے نہ آپ حدیث سے دکھا سکے، لیکن چیزیں حلال تھی۔ کوئی کافی بن گئی، کوئی چائے بن گئی، کوئی نیم گرم بن گئی، کوئی ٹھنڈی بن گئی، کوئی کولڈ، کوئی ہاٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے کہا حلال، اس واسطے کہ انج حرام کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اور توجہ کرنی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَذَّرُوهُ، حضور دی کرنی ہے تعظیم، حضور دی کرنی ہے تعظیم، حضور دی کرنی ہے، جملہ آنے لگا ہے توجہ فرمانا، سرکار دی کرنی ہے تعظیم۔ عرض کی تھی پروردگار عالم کیسی کرنی ہے یا اللہ کی میں دی تعظیم کرنی ہے؟ جواب آیا میں حلال گنواندہ رواں، لالا میں ممنوع گنوا دیتا ہوں، میں ممنوع گنوانے لگا ہوں۔ یا اللہ وہ کیڑیاں نے؟ جواب آیا نہ خدا کہنے نہ خدا دا پتر کہنے، اس تو علاوہ جو کہہ سکتے ہو محمد، نہ خدا کہنا نہ خدا دا پتر کہنا، اس تو علاوہ پھر اس تو علاوہ تے پھر اعلیٰ حضرت ہی کہہ سکتے ہیں نا، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون ہدا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود ہدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جافزہ ہو، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو، سب مکان تم لامکان میں تن ہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو، وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو، وہ در دولت پہ آئے جولیاں پھیلاؤ شاہ ہو، دونوں ہاتھ ایسے کرو تو مقدہ سنو امام کا، کہاں کیوں رضا مشکل سے ڈریے یا نبی مشکل کشا۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت توجہ عزروہ کر دیئے تعظیم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، زور سے بولیے گا، ابی بکر صدیق افضل البشر صدیق پاک، تو قرآن آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے یہ لے کے آئے،
بخاری چوی تے مسلم چوی حدیث موجود ہے متفقن علیہ روایت کیڑی جی متفقن علیہ روایت نہ ہو تو ہم رسپانسیبل تے جی ہوئے پھر مننا پے گا عقیدہ وہی سچا ہے جیدے جو آل دی بھی غلامی ہے جیدے جو صحابہ دی بھی نوکری ہے اللہ انہا مولویاں تے پیرانوں ایس ویلے ہدایت دے قوم کا بیڑا غرق کر دیا جب سے یہ سوشل میڈیا فیس بک سبسکرائبرز کے چکر میں ویوز کے چکر میں فین فالونگ بڑھانے کے چکر میں پیر اور مولوی لے ڈوبے اس مسئلہ کے آل سنت و جماعت کو کوئی صحابہ دا ایمیں دا ذکر کر دے سنن والا سمجھا ہو رہے آل دے بارے ڈنڈی پہ مار دے صرف لفظوں کا انتخاب ایسا کر لیا کوئی آل پاک دا ذکر ایمیں کر دے کہ سنن والے سمجھ دے ہو رہے اینا دے دل صحابہ دا بغض ہے کوٹلی والو فقیر کا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو ابو بکر سے لے کے آخری صحابی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایک گل ہو گئی جب آل کی بات آئے تے پھر صرف جنتی جنتی نہیں کہاں گے پھر کہاں گے حسن و حسین سرداران جنتی جنتی میں ایمان نال کہنا اینج کر کے دووے نعرے لاؤ کوئی بندہ نہ ادھروں مخالف ہو سکتا نہ ادھروں مخالف ہو سکتا کیوں جی گل غلط ہے آل پاک دا ذکر ہے سیدہ پاک کا ذکر ہے تے آلہ حضرت کو ٹور جاؤ لو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا اون توجہ کرنے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے آئے آئے والدی گل نہیں آپ نہیں سمجھے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام وہ آلہ حضرت نے جو دعویٰ نہیں کیتا تو تھوڑے جے شاگرد لے کے تھوڑے جے مرید لے کے دعوے کرے میں جناب آلہ پتہ نہیں کہ وقت دا امام بن گئے تے مجدد بن گئے تے کلندر دورہ تے کتب تو تھلے گال ہی نہیں رہی یقین کرو آلہ حضرت نے کہا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام انہاں تے ساری امت تے سلام پہ جے تے تسی جھگڑے پا کے قوم نو اور امت نو توڑ دیتا اور آنکہ آلہ حضرت ان ویلا نہیں میں صرف حدیث سنا کے تیاڑے کو اجازت لینی اس پر انشاءاللہ پھر کبھی اگلی بار بات کریں گے صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام صلح کروانے کے لیے قبیلہ بنی عمر بن عوف میں تشریف لے گئے پیچھے نماز کا وقت ہو گیا مؤذن اٹھا اس نے کہا صدیق پاک میں اقامت کہتا ہوں آپ مصلی پہ آئے اقامت کہی گئی صدیق پاک مصلی پہ نماز چل رہی ہے عزرو ہو تعظیم کیویں دی کرنی ہے بڑی توجہ فرمائیے گا صدیق مصلی پہ صحابہ پیچھے اتنے میں میری سرکار انہیں جو حضور آگے صفانو چیر دیا ہویا ان جنہ بلاغت پڑھئے انہا فتوہ نہیں لانا تشبیح بلا تمثیل ہوں دی ہے حضور صفان چیر دیا ہویا پہلی صافے صحابہ نو پتا چلیا سرکار آگے نے صحابہ نے کیا ہاتھاں دے ہاتھ مارے صدیق پاک ایسے مستغرق تھے بیٹا بیمار تو نہیں آپ پھر سیدھے ہو کے بیٹھے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارے صدیق پاک اتنے مستغرق ہے آواز انہا بلند کر چھڑی صدیق پاک اے ہون قبلہ کدھر ہے جی ایدر حضور کدھروں آئے پچھلی سائیڈ ہوں صدیق پاک دا منہ ایدر صحابہ تالیاں ماریاں تے پھر اے ایمیں تک گیا حضور دی کرنی ہے تعظیم وہابی دیوبندی سننی ہے کری سائیڈ تے رکھو بخاری مسلم دی حدیث سننی ہے صدیق پاک نے ایسے مڑ کے دیکھا حضور نے فرمایا اشارہ صدیق پاک کو اشارہ فرمایا نماز پڑھا پر صدیق چلتا 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 پچھلی صاحب رسول آگے بڑے مصلی پہ آگے نماز کمپلیٹ فرمائی بعد میں پوچھا یا ابا بکرن ما مانا آقا ان تثبتا اذ امرتو کا ابو بکر میں نے تجھے حکم دیا تو نماز کیوں نہیں مکمل فرمائی جواب سننا صدیق کا صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے ذرا جملہ سنو فرمایا ما کانا لے ابن ابی کو حافتا ایو صلی بین ید رسول اللہ حضور ابو کو حافا دے پتر دی کے جرت ہے محمد پیچھے ہو آئے آئے ابو بکر توجہ فرمائیے گا ترجمان فکر اقبال و رضا اقبال صاحب کے ناراض ہی نہ آج ہو جانا انہوں نے پھر ترجمانی کر کے کیا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری
کسی کو دیکھتے رہنا نماز ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.